نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، پرانے زمانے میں ایک شخص تھا تو وہ صدقے کا بہت سا مال خرچ کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس بہت سا مال تھا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا، غریب، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صدقہ چپکے سے کیا جائے تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد چپکے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس طریقے سے کی جائے کہ داہنے ہاتھ سے کی جائے، بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو وہ شخص رات میں نکلتا ہے، سنیے بہت پیاری حدیث ہے، وہ شخص رات میں نکلتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد جب صدقے کا مال لے کر جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ رات میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے گا تو اس کو دے دوں۔ ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی، یہ سمجھا کہ یہ مجبور آدمی ہے۔ صدقہ دینے والے نے پوچھا، بھائی اتنی رات میں تم نکلے ہو، کیا کوئی مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا جی مجبوری ہے۔ اس نے مجبور سمجھا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا کہ لو بھائی مجبور ہو، یہ مال میرے پاس ہے، تم لے جاؤ، اللہ تمہاری مجبوری کو آسان کر دے۔ یہ صدقے کا مال دے کر چلا آیا، اپنے گھر آیا اور صدقہ لینے والا صدقہ لے کر چلا گیا۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کچھ پڑھا لکھا، اور جب سورج نکل گیا تو صدقہ دینے والا بازار کی طرف گیا۔ جیسے ہم اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی سبزی لینے کے لیے، کوئی بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے، کوئی کہیں جاتا ہے، ایسے یہ شخص بھی مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف گیا تو وہاں شور سنتا ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے، جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو بخاری کا۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، وہ جب بازار میں گیا تو شور سنتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں اس نے صدقہ دیا، تمہیں معلوم ہے رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ کسی غریب آدمی کی، کسی مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ، اسی سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے دھوکہ کھا گیا کیا مطلب؟ کہا اس ایک آدمی نے صدقے کا مال رات میں مجبور سمجھ کر کسی کو دیا، لیکن وہ بہت بڑا پیسے والا تھا، امیر آدمی تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، صدقہ غریب کا حق ہے، امیر کا نہیں ہے، امیر کو صدقہ دینا ناجائز ہے۔ یہ آدمی کہنا ہو سکتا ہے دھوکہ کھا گیا ہو، یہ کہہ کر چلا آیا، اس کو بتانا ہی نہیں تھا کہ میں نے دیا۔ یہ اپنے گھر آیا اور آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں نے جان بوجھ کر صدقے کا مال امیر کو نہیں دیا، اے اللہ میں دھوکہ کھا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، یعنی میں نے ناجائز غلط آدمی کو صدقہ دے دیا، اس پر عذاب مت دینا، کیونکہ میں نے دھوکے سے دیا ہے، میں نہیں جان سکا، یہ مجبور آدمی سمجھ کر دے دیا لیکن وہ امیر آدمی نکلا، یہ میری غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج بھی میرے پاس صدقے کا مال ہے، میں آج کی رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد فرمانا۔ جب دوسری رات ہوئی تو آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلا اور صدقے کا مال دینا چاہتا تھا، پھر ایک آدمی پر نظر پڑی، اس نے پوچھا کیوں بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا کرے گا، ایک آدمی رات میں کیوں نکلے گا، کوئی مجبور ہوگا تبھی نکلے گا، بھائی جاؤ نا اپنا راستہ دیکھو۔ اس نے کہا دیکھو تم مجبور ہو اور میں کسی مجبوری کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جھٹ سے اگر واقعی تمہیں مجبور کی مدد کرنا ہے تو مجھ سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے۔ اس نے صدقے کا مال اس آدمی کو دے دیا اور دے کر چلا آیا، گھر پہ آیا، نماز پڑھی، سو گیا، صبح اٹھا، پھر صبح سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف گیا تو پھر چرچے سنتا ہے، آوازیں آتی ہیں، ارے تمہیں معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہ ایک آدمی آج بھی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلا اور کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا، اور آج اس نے ایک چور کی مدد کر دی، اس نے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا۔ وہ آدمی پیشہ ور چور تھا، وہ رات میں چوری کے لیے نکلتا تھا، اور اس آدمی نے صدقے کا مال اس کو دے دیا جو ناجائز ہے، نہیں دینا چاہیے لیکن دھوکہ کھا گیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا، اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو صدقے کا مال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ دے دوں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور اس کے لیے میں رات کے اندھیرے میں نکلتا ہوں کسی مجبور کی مدد کروں، لیکن میں بار بار دھوکہ کھا رہا ہوں۔ اے اللہ میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں آج میں رات کی تاریکی میں جب نکلوں اور میرے پاس جتنا بھی اب صدقے کا مال رہ گیا ہے یہ آخری مال ہے، میں اس کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آج میری مدد فرمانا، اور اے اللہ اب تک جو 2 غلط جگہوں پر صدقہ پہنچ گیا اس پر میری پکڑ مت کرنا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا، دھوکہ ہو گیا مجھ سے۔ یہ تیسری رات میں پھر صدقے کا مال لے کر نکلا، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، دیکھ رہا، تلاش کر رہا کوئی مل جائے، تو اب ایک عورت ملتی ہے، اس نے دیکھا، اس نے سوچا عورت تو بیچاری مجبوری ہوگی، وہ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کیسے نکلی ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟ کہا نہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک عورت رات کے اندھیرے میں مجبور نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟
میرے بچے بھوکے ہیں اور میں مجھے کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں باہر نکلی ہوں، اللہ کا کوئی بندہ مجھے بھیک دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ تم صدقے کا مال، اس کو دے دیا۔ کہا تم کون ہو بھائی؟ کہا کہ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں کسی غریب ہی کی تلاش کر رہا تھا، تم مل گئی اور حقیقت میں تم غریب لگ رہی ہو، لے جاؤ۔ دے دیا اس کو، چلا آیا گھر پہ سویا، صبح نماز پڑھی، سورج نکلا، پھر مارکیٹ کی طرف گیا، بازار میں پھر چرچا سنتا ہے، اور کیا سنتا ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا، لیکن آج بھی وہ دھوکا کھا گیا، اور بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے آج اس نے ایک عورت کو صدقے کا مال دے دیا۔ لیکن وہ عورت مجبور نہیں تھی، وہ پیشہ ور تھی، وہ اپنا جسم بیچتی تھی، وہ کسٹمر رات کی تاریکی میں تلاش کرتی تھی، وہ زانی اور بدچلن عورت تھی، وہ اپنے جسم کو بیچ کر دھندا کرتی تھی۔ آج اس نے ایک زانی اور بدچلن عورت کو صدقہ دے دیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر پہ اب رات ہوتی ہے، کہتا ہے کہ الہ العالمین، صبح سے شام تک تو پریشان رہا، رات میں کہتا اللہ میرے پاس اب صدقے کا مال ہی نہیں ہے کہ میں دے سکوں، آئے اللہ میں نے جتنا بھی صدقہ کیا اس پر اگر مجھے ثواب نہ ملے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میں نے غلط جگہ پر صدقہ کر دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، میری نیت ایسی نہیں تھی۔ نیت پر میں آپ کو لا رہا ہوں، یہ پورا واقعہ جو بتا رہا ہوں اس پر میں نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، اے اللہ مجھے اگر ثواب نہ ملے تو عذاب بھی نہ ملے، اے اللہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آخری رات میں سو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو خواب میں دکھایا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ارے تو نے ناجائز جگہ پر دیا ہے لیکن تیری نیت تو نہیں تھی، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا نا، تو تجھے تیری نیت کے مطابق ثواب مل گیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، لیکن تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ جس امیر کو تو نے صدقہ دیا اس امیر نے صدقے کا ایک درہم بھی نہیں کھایا، بلکہ اس نے وہ مال سب غریبوں میں بانٹ دیا، اور جس چور کو تو نے صدقہ دیا اس چور نے چوری سے توبہ کر لی اور کہا آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا، اللہ نے اس چور کو بھی تیرے صدقے سے ہدایت دے دی۔ اور جس زانیہ اور بدچلن عورت کو تو نے صدقہ دیا اس عورت نے بھی توبہ اور استغفار کر لیا، اور جس فروشی سے توبہ کر لی، اور اس نے اپنا یہ گھورک دھندا، یہ غلط کام اس نے بند کر دیا۔ ہم ابھی عبادت ہی نہیں جانتے کیا ہے، اور عبادت جانتے ہیں تو کرتے کیسے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور عبادت کی روح کیا ہے؟ ان نیت روح والعبادت جسد، روح نیت روح ہے عبادت کی، اور عبادت جسم ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت عمر کہتے ہیں اب اگر میں اس کو ماروں گا نیت کیا ہوگی؟ اب غصہ آ گیا، اب مزید میرا غصہ اگر اس میں اس کو کوڑے پڑیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اب یہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی میری سزا، اس لیے اس کو سزا دینا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا اور چلے گئے آگے۔ آپ نے کبھی کسی کو غصے کی وجہ سے چھوڑا؟ کیا آپ کا غصہ اتنا کنٹرول میں رہتا ہے؟ کیا آپ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول بہادر کون؟ بہادر کون؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بہت بڑا باڈی بلڈر ہو، جس کا ویٹ اتنا ہو، جس کے باہیں، جس کے بازو ایسے ہوں، جس کی ران ایسی ہو، نہیں، جو بہت دل گردے والا ہو، یہ نہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ بہادر وہ ہے میری امت کے اندر جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر سکے، وہ بہادر ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کرتے ہیں؟ ارے ہم کس کو کیسی اور کتنی بھیانک اور کتنی گندی گالیاں دے دیتے ہیں، کیا غصے کے وقت ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں؟ نیت اچھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ آئیے دیکھیے، ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا غور سے۔ صدقہ دینا عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ صدقے کے مستحق کو ملنا چاہیے۔ یہ صدقہ جان بوجھ کر امیر آدمی کو اگر آپ دیں گے تو ناجائز ہے، امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کن کو دیا جا سکتا ہے وہ سب ڈیٹیل ہے آپ کے پاس، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، وہی صدقے کا مستحق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صدقہ کس کو دیا جائے گا؟ لاچار بے بس کو۔ صدقہ کسی زانیہ اور بدچلن مرد اور عورت کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ کسی امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ
किसी चोर को भी नहीं दिया जा सकता। अगर आप जान बूझ कर किसी अमीर आदमी को सदका दे रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, किसी चोर को सदका दे रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, किसी जानी और बदचलन को आप सदका दे रहे हैं तो गुनाहगार हैं। लेकिन देखिए, अब मैं आपको बुखारी शरीफ की जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, उस हदीस से आपको एक मसला निकाल के बताता हूं, नीयत कैसी थी इस आदमी की। पहले जमाने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इस्राइल के अंदर पुराने जमाने के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसने सदके की नीयत की। थोड़ी सी देर और तवज्जो दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सदके की नीयत की उसने, लेकिन उसने कहा, आय अल्लाह मेरे पास सदके का बहुत माल है, मैं इसको तेरी राह में सदका देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदका दाएं हाथ से दूं, बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। मैं इस हिसाब से सदका दूं कि दाएं हाथ से दूं तो बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। फिर उसने सोचा, अगर मैं दिन में सदका दूंगा, अगर मैं दिन में सदका निकालूंगा, अगर मैं दिन में सदका दूंगा, दिन में सदका निकालूंगा तो किसी न किसी को खबर हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि सदके के लिए रात का वक्त मुतय्यन किया जाए। आधी रात जब गुजर जाएगी तब मैं यहां से निकलूंगा और आधी रात के बाद मैं देखूंगा कि कौन जरूरतमंद इंसान है, मैं उसको सदका दूंगा। जो जरूरतमंद मिलेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा, मैं उसको सदका दूंगा। दिन भर आराम से लेटा रहा, रात में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, इबादत करना शुरू कर दिया, और आधी रात जब गुजर गई तो सदके का माल लेकर गया कि मैं सदका करूं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, यह आदमी सदके का माल लेकर गया, रात में तलाश कर रहा है कि कोई गरीब आदमी मिले, कोई बेबस आदमी मिले, कोई मजबूर आदमी मिले, कोई बेचारा हमें फकीर और मोहताज जरूरतमंद नजर आए तो मैं उसको सदका दे दूं। आधी रात के बाद निकला, उसकी नजर आधी रात के बाद एक आदमी के ऊपर पड़ती है। उसने सोच लिया कि यह आदमी जरूर जरूरतमंद होगा, आधी रात में अपने घर से बाहर या क्या कर रहा है, जरूर ये कोई जरूरतमंद होगा। ये उसके पास गया और उससे कहने लगा, अरे भाई आधी रात में तुम यहां निकल कर क्या कर रहे हो? जिससे कहा, उसने जवाब दिया, भाई तुम्हें क्या मतलब? इसने कहा, देखो मेरे पास सदके का माल है और मैं किसी गरीब और मजबूर आदमी की मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करूं। मैं दिन में इसलिए नहीं निकला क्योंकि मैं अपनी नेकी किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं रात में निकला ताकि दाएं हाथ से किसी को दूं और बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं जरूरतमंद को दूं। इतनी रात में मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बताओ और जरूरतमंद न हो तो छोड़ दो। उस आदमी ने जवाब दिया, अरे तुम बेवकूफ तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो, इतनी रात में कोई आदमी अपने घर से क्यों निकलेगा? अरे कोई जरूरतमंद ही होगा, कोई मोहताज ही होगा, कोई गरीब ही होगा, कोई लावारिस ही होगा, कोई बेबस होगा, वही तो निकलेगा, वरना इतनी प्यारी नींद छोड़कर कौन आदमी इतना बाहर निकलेगा? इस सदका देने वाले ने भी सोचा कि बात तो सही कह रहा है बेचारा, इतनी रात में कौन निकलेगा? अपनी नींद कुर्बान करके उसने सदके का माल उसको दे दिया। उसने सदके का माल उसको दे दिया और अपने घर चला आया, इत्मीनान से लेट गया, ये सोचकर कि इंशाअल्लाह मेरा सदका कबूल हो जाएगा। सुबह का वक्त था, इसने इबादत की, सूरज निकला, सदका देने वाला तो अपने घर से बाहर निकल गया, बाजार की तरफ गया। जैसे हम और आप सुबह फजर की नमाज के बाद चाय की होटलों पे बैठ जाते हैं, चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं, ऐसी आदमी सुबह सूरज निकलने के बाद जब घर से बाहर गया तो बाहर जो होटलें थी, जो दुकानें थी, उनके पास से गुजर रहा है। क्या सुनता है कि कोई आदमी कह रहा है, किसी आदमी की आवाज इसके कानों में गई, अरे भैया तुमने सुना है, अरे भाई तुमने सुना है? कहा क्या? कर रात में अल्लाह का एक नेक बंदा अपने सदके का माल लेकर गया था। कोई आदमी से कह रहा है, रात में कोई आदमी सदके का माल लेकर गया था, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन
وہ رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے، رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. ایک چور ہے اس بستی کے اندر، اس کے پاس بہت سا مال ہے. اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی بے وقوف آدمی مجھے ضرورت مند سمجھ کر اپنا مال دے گیا ہے، اپنا صدقے کا مال ہمیں دے گیا ہے. دیکھو کون اللہ والا ہے بیچارہ جو رات میں دھوکہ کھا گیا ہے اور ایک چور کو اس نے صدقہ دے دیا ہے. اب چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر آپ چور کو صدقہ دیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا. چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن اس بیچارے نے تو جان بوجھ کر نہیں دیا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں. دیکھیے صدقہ عبادت ہے اور میں عبادت کی روح بتانا چاہتا ہوں. نیت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نیک اور کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کروں، لیکن اس آدمی کی نیت یہ تھی، لیکن بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غلطی سے ایک چور کی مدد کرایا. لیکن اس نے وہاں یہ نہیں کہا نہیں وہ میں ہی تھا، نہیں ہم نے دیا. اس نے نہیں کہا. یہ چلا آیا، اپنے گھر آیا اور گھر آنے کی بات کہتا ہے اللہ تو اچھی طرح میری نیت کو جانتا ہے، تو اچھی طرح مجھے پہچانتا ہے. چور کی مدد کرنا اور چور کو صدقہ دینا یہ میری نیت نہیں تھی. میں دھوکہ کھا گیا، میں غلطی کر گیا. آئے اللہ میرے اس دھوکے کو اور غلطی کو معاف کرنا. میری نیت تو کسی نیک اور ضرورت مند کو صدقہ دینے کی تھی. کوئی بات نہیں، اے اللہ میرے پاس صدقے کا بھی اور بھی مال ہے. میں کل دھوکہ کھا گیا لیکن آج انشاءاللہ میں پھر رات میں نکلوں گا. آج میں پھر رات میں نکلوں گا اور رات میں کسی ضرورت مند کو میں صدقے کا مال دوں گا. یہ دوسری رات میں آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ دوسری رات آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ صدقہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے. آدھی رات کے بعد اس کی نظر ایک اور آدمی کی اوپر پڑی ہے. اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا اتنی رات میں کوئی ضرورت مند ہی تو نکل سکتا ہے، تم کون ہو؟ اس صدقہ دینے والے نے اس آدمی کی مدد کر دی کہ دیکھو بھائی میں صدقے کا مال لے کر آیا ہوں اور تم ضرورت مند ہو، تم کہہ بھی رہے ہو، اس لیے صدقے کا مال میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ لیجئے. میں رات میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتا، میں اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کو صدقے کا مال دے کر دوسری رات میں بھی چلا آیا، اپنے گھر آ کر لیٹ گیا. صبح سورج نکلنے کے بعد پھر یہ نکلا، پھر ایسی گھومتے ہوئے دکانوں کے پاس گیا، ہوٹلوں کے پاس گیا. ایک آدمی کے کہنے کی آواز اس کے کان میں گئی، ارے بھائی سنا ہے تم نے؟ ارے دیکھو آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا، آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ ارے وہ رات میں صدقہ دینے کے لیے نکلا لیکن جان بوجھ کر نہیں، بیچارہ دھوکے سے کسی آدمی کی مدد کرایا. لیکن وہ آدمی ضرورت مند نہیں تھا، وہ امیر آدمی تھا، وہ دولت مند آدمی تھا. ارے وہ تو دولت مند کو اور امیر کو صدقہ دے آیا. دولت مند کو جان بوجھ کر پیسے والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. اور اس آدمی نے دھوکے سے نہیں، دھوکے سے بیچارے نے ایک امیر کی مدد کر دی. اس کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں، اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. رات میں لے گیا، صبح ہو کے پتا چل گیا، ڈھنڈورا پٹ گیا پورے مارکیٹ کے اندر. یہ آدمی کہتا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں آج بھی دھوکہ کھا گیا اور بجائے کسی ضرورت مند کے میں نے کسی امیر کی مدد کر دی. گھر آیا پھر توبہ کرتا ہے، اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت امیر آدمی کو صدقہ دینے کی نہیں تھی، امیر آدمی کی مدد کرنے کی نہیں تھی، لیکن میں آج بھی دھوکہ کھا گیا. اے اللہ میں رات میں اس لیے نکلتا ہوں تاکہ میری نیکی کسی کو معلوم نہ ہو. ابھی تک مجھے میرے بارے میں کوئی جان بھی نہیں سکا کہ صدقہ دینے والا یہی آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. دھوکے سے میں نے امیر کو دے دیا، مجھے معاف کرنا. اے اللہ میرے پاس صدقے کا آج مال اور رہ گیا ہے، آج میں صدقے کا سارا مال کسی غریب کو دے دوں گا. اے اللہ میری مدد فرمانا. اے اللہ آج میرے پاس صدقے کا جتنا مال رہ گیا ہے یہ بھی میں کسی غریب کی مدد میں دوں گا. آج تو میری مدد فرمانا. اے اللہ آج ناجائز اور غلط جگہ پر میرا صدقہ نہ جانے پائے. آیا دن بھر رہا، رات میں عبادت کی اور آدھی رات گزر جانے کے بعد پھر نکلتا ہے. اب اس کے پاس بس آج بھر کا صدقہ ہے.
آپ اس کے پاس صدقے کا مال نہیں ہے، یہ جتنا مال لے کے جا رہا ہے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اب آدھی رات گزر جانے کے بعد جب تیسری رات میں نکلتا ہے تو اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑتی ہے۔ اس نے سوچا چلو آج تو کوئی مرد نہیں ہے اور یہ عورت ہے بیچاری، عورت اس رات کی تاریکی میں جو نکلے گی وہ ضرور ضرورت مند ہوگی، بیچارے کے بچے بھوکے ہوں گے، اس لیے اس مجبوری نے اس کو نکالا ہوگا۔ یہ اس کے پاس گیا صدقہ دینے والا اور کہنے لگا بہن اتنی رات میں کیوں نکلی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایک اجنبی عورت کے پاس اس طریقے سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی رات میں تم اکیلی کیسے نکلی ہو، کیوں نکلی ہو؟ اس عورت نے کہا ارے اتنی رات میں ایک اکیلی عورت مجبوری ہی کی وجہ سے تو نکلے گی، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اس لیے میں نکل آئی تاکہ کوئی میری مدد کر دے اور میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں پلا دوں۔ اس نے جلدی سے گٹھری نکالی اور صدقے کا مال پورا کا پورا اس عورت کو دے دیا۔ میری بہن لو یہ صدقے کا مال ہے، میں غریبی کی مدد کرنا چاہتا تھا، میرے 2 دن سے غلط جگہوں پر صدقہ جا رہا تھا، آج میرا صدقہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے، لو میری بہن لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اس صدقے کا استعمال کرو۔ وہ صدقہ اس عورت کو دے کر چلا آیا، رات میں آیا اپنے گھر پہ آرام کیا، صبح نماز پڑھی، سورج نکلا پھر باہر نکل آیا، آج بھی وہ دکانوں کے پاس سے گزر رہا تھا، آج بھی وہ ہوٹلوں کے پاس سے گزر رہا تھا، آج بھی وہاں اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، اس بھیڑ میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا اے لوگوں آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے، آج بھی اس نے اپنے صدقے کا مال غلط جگہ پر دے دیا ہے، آج اس نے جس عورت کی مدد کی ہے وہ عورت زانیہ ہے، بدچلن ہے، رات میں نکلنا کسٹمر ڈھونڈنا اور اپنا جسم بیچنا اس کا پیشہ ہے، وہ رات میں مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلی، وہ جسم بیچنے کے لیے نکلتی ہے، وہ اپنا جسم بیچتی ہے اور پیسہ کماتی ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے۔ آج بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی دھوکا کھا گیا اور ایک زانیہ اور بدچلن عورت کو اپنا صدقے کا مال دے گیا۔ یہ آدمی نراش اور مایوس اپنے گھر آیا، صدقے کا جتنا مال تھا ختم، اور میں نے شروع ہی میں بتایا صدقہ نہ امیر کو دیا جا سکتا ہے، نہ چور کو، نہ زانیہ اور بدچلن کو، اور اس نے تینوں دن صدقہ تینوں غلط جگہ پر دیا ہے، پہلے دن چور کو جو غلط تھا، دوسرے دن امیر کو وہ بھی غلط تھا، اور تیسری رات میں جو صدقہ دیا وہ ایک بدچلن اور فاحشہ اور گندی عورت کو وہ بھی غلط تھا۔ اب اپنے گھر آیا، اللہ سے دعا کر کے کہتا اللہ صدقے کا مال تو ختم، لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی بدچلن عورت کو صدقہ دینے کی، میری نیت تو کسی غریب و بے بس کو مدد کرنے کی تھی، لیکن اے اللہ میں آج بھی دھوکا کھا گیا، اے اللہ اگر میرا صدقہ تو قبول نہیں کرتا ہے تو مت کر، لیکن مجھے سزا بھی مت دینا، مجھے عذاب بھی مت دینا اس لیے کہ غلط جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس کا عذاب بھی مت دینا اس لیے کیونکہ میں نے جان بوجھ کر غلط جگہ پر نہیں دیا، اللہ میری نیت تو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی تھی لیکن میں دھوکے سے غلطی کر کے غلط جگہ پر دے گیا۔